بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک محمد علی. پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کون سی رکاوٹ ہے محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے میں؟ وجہ سامنے آ گئی ہے اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے. اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے، 9 مئی کے مقدمات میں سزا ہونے کے بعد وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ تھا وہ قومی اسمبلی کے اندر خالی ہو گیا. اس سلسلے میں بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کیا اور اسی طرح سینٹ کے اندر شبلی فراز بھی سزا یافتہ ہوئے تو ان کی خالی نشست پر راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا سینٹ کے اندر. اب نہ تو محمود خان اچکزئی کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح راجہ ناصر عباس جو ہے وہ بھی اپنی جماعت کے سربراہ ہے. تحریک انصاف کے وہ الائی تو ضرور ہے لیکن تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. اب گزشتہ 2 ماہ سے محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر سپیکر قومی اسمبلی سے نامزدگی نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس متعلق کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا. تحریک انصاف نے کافی شور بھی مچایا لیکن محمود خان اچکزئی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکے. اب اسی تناظر میں قومی اسمبلی کا جو اجلاس 12 جنوری کو ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن لیڈر کے نامزدگی کے حوالے سے معاملات سامنے آئیں گے اور اس میں سپیکر قومی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو نامزد کرے. اکثریتی جو اپوزیشن ارکان ہوتے ہیں ان کے بہاف پر سپیکر قومی اسمبلی پھر اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہیں. اب جو پچھلے 2 ماہ سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے جو رکاوٹیں موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ رکاوٹیں کیا ہیں اور رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے اور نامزد ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا منصب نہیں سنبھال پا رہے. تو اس والے سے جو حکومتی ذرائع ہیں، جو حکومتی ذمہ داران ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے جو بعض ارکان قومی اسمبلی ہے ان میں سے بڑے سارے ارکان جو ہیں وہ جب قومی اسمبلی کیفے میں، قومی اسمبلی کی راہداریوں میں حکومتی ارکان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تو بڑی ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں
کہ بعض ارکان اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ ان تحریک انصاف کے ارکان کا کہنا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف واضح طور پر اکثریت رکھتی ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، تو جس شخصیت کا تحریک انصاف سے تعلق ہی نہیں ہے اس شخصیت کو اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا جائے؟ تحریک انصاف کے جو رہنما موجود ہیں، جو بڑے بڑے عرصے سے تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں سے تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بناتی؟ تو اسی بنیاد پر اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 12 جنوری کے اجلاس کے دوران سپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق تحریک انصاف کے ان تمام ارکان اسمبلی کو فردن فردن بلائیں گے اور تحریک انصاف کے جن 74 ارکان اسمبلی نے ریزولوشن پر دستخط کیے ہیں وہ ان سے ان کے دستخط کے حوالے سے تصدیق کریں گے، ان کی ولنگ معلوم کریں گے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی کریں گے کہ اگر تو تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی طرف سے محمود خان اچکزئی کی مخالفت نہیں ہوتی اور دستخط کی بھی تصدیق ہوتی ہے، تو پھر 100% امکان ہے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر مقرر ہو جائیں گے۔ اور اگر کہیں سے ارکان اسمبلی نے دستخط سے انکار کیا یا اپنی ولنگ نہ دی تو پھر قانون اور آئین کے مطابق جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ بہرحال جو محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے میں رکاوٹ تھی وہ صورتحال کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔